الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ زلزال کی آخری آیت ہے۔ پچھلے 2 جمعوں میں حاضر نہیں ہو سکا، اس سے پہلے سے کئی جمعوں سے اس کا بیان چل رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں قیامت اور انسانوں کے دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف جانے کا منظر بتایا ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، مردے زندہ ہوں گے اور پھر ان کو میدان حشر تک لے جایا جائے گا۔ اس کا بیان اس آیت سے پچھلی آیتوں میں ہے۔ پھر اس آخری آیت میں یہ فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو جس شخص نے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے کوئی ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اس آیت کریمہ کو ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الجامعۃ الفاظہ، یعنی ایک ایسی آیت ہے جو بہت جامع ہے اور منفرد ہے۔ جامع ہونے کے معنی یہ کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کا انجام بتا دیا گیا ہے، اور منفرد ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اگر آدمی تنہا صرف اس آیت کو ہی اپنے مد نظر رکھ لے تو اس کی ساری زندگی کے کام درست ہو جائے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر یہ آیت ہمارے سامنے رہے اپنی زندگی میں ہر قدم پر، کہ ذرہ برابر نیکی بھی ہم آگے دیکھنے والے ہیں اور ذرہ برابر برائی کی تو اس کو بھی دیکھنے والے ہیں، اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور ہر وقت ہمیں مستحضر رہے، یاد رہے، اس کا دھیان رہے، تو دیکھو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔
اس لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ جامعہ فاضہ، کیونکہ اچھائی اور برائی دونوں کا اس میں انجام بتا دیا گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ فرمایا کہ اگر ذرہ برابر کوئی بھلائی کی ہوگی وہ بھی انسان دیکھ لے گا۔ کیسے دیکھ لے گا؟ اس کے معنی وہی دو معنی ہو سکتے ہیں جو میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیے تھے۔ ایک معنی تو یہ کہ نامہ اعمال سامنے آ جائے گا، انسان نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے اس کا کچا چٹھا انسان کے سامنے آ جائے گا۔ تو لہذا اگر کوئی جتنی اچھائیاں کی ہوں گی، چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی نیکی کی ہوگی، اس کی پوری فہرست انسان کے سامنے نامہ اعمال کی صورت میں آ جائے گی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ قیامت کے دن ہم ایک ایسی کتاب اس کے سامنے رکھ دیں گے جس کو بالکل کھلے عام وہ اس کو پڑھ سکے گا، اور فرمائیں گے کہ اقرا کتابک، اب پڑھو اپنی ساری کتاب، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو، کسی اور کو تمہارا حساب لینے کی ضرورت نہیں، نامہ اعمال تمہارے سامنے آ چکا ہے اور تم خود حساب کر سکتے ہو کہ آیا تم انعام کے مستحق ہو یا سزا کے مستحق ہو، کہ آج تم خود تمہارا خود اپنا وجود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائیں گے۔ تو ایک تو معنی یہ ہوئے کہ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کو اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا۔ اور دوسرے معنی یہ کہ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کا انجام بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کا انجام بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح انصاف فرمائیں گے۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم ترازویں قائم کریں گے انصاف کی خاطر قیامت کے دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فلا تظلم نفس شیئا، کسی بھی انسان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ سب اچھائیاں برائیاں سامنے آ جائیں گی اور اس کے بعد اس کا انجام وہ دیکھ لے گا۔ یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں دیکھنے کے۔ جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ ذرہ برابر نیکی بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی بھی سامنے آ جائے گی، اس بات پر متنبہ فرمایا ہے کہ جب کبھی تمہیں کسی نیکی کا موقع مل جائے، چاہے وہ جتنی ہی چھوٹی نظر آ رہی ہو، دیکھنے میں بہت معمولی نظر آ رہی ہو، مگر اس کو حقیر سمجھ کر یا معمولی سمجھ کر چھوڑو نہیں، بلکہ کر گزرو اس کو۔ آپ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، دل میں خیال آیا کہ کانٹا یہاں سے ہٹا دوں تاکہ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ یہ خیال آیا، بظاہر تو چھوٹی سی معمولی سی بات ہے، پاؤں سے ایک جھٹکے میں آپ نے کانٹا ہٹا دیا، چھوٹی سی معمولی ہے، لیکن یہ نیکی بھی قرآن کہتا ہے کہ تم جب پہنچو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ملے گی، اور جب نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ملے گی تو اس کا انعام بھی، اس کا ثواب بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑو نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا،
نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پتہ نہیں کون سی نیکی کس وقت قبول ہو جائے اور اس سے تمہارا بیڑا پار ہو جائے. اللہ جل جلالہ کی ذات بڑی کریم اور بے نیاز ہے. اس کے ہاں عمل کی جسامت اور اس کے سائز کو نہیں دیکھا جاتا. اس کے ہاں اس عمل کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے. کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنی للہیت کے ساتھ کوئی شخص یہ نیک کام کر رہا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا وزن ملتا ہے. بعض اوقات اس ایک عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. صحیح بخاری میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، صحرا میں تھا، ایک کنواں نظر آیا، اس نے اس سے پانی پی کر اپنی پیاس مٹائی. پانی پینے کے بعد جب دیکھا تو ایک کتا پیاسا نظر آیا جو پیاس کی شدت کی وجہ سے کنویں کے آس پاس پڑی ہوئی کیچڑ کھا رہا تھا. اس کو ترس آ گیا اور اس نے یہ دل میں سوچا کہ مجھے بھی پیاس لگی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پانی عطا فرمایا، میری پیاس بجھ گئی، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، تو اس کو میں کسی طرح میں بھی اس کو بھی پانی پلا دوں تاکہ اس کی بھی پیاس بجھ جائے. لیکن کوئی ڈول تھا نہیں جس سے پانی نکال کر اس کو پلاتا. تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کیا کہ چمڑے کا موزہ پہنا ہوا تھا، وہ چمڑے کا موزہ اتارا اور کنویں میں اتر کر اس نے اس میں پانی بھرا اور کتے کو پلا دیا. کتے کی پیاس بجھ گئی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ فغفر لہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر فرمائی کہ اس کی مغفرت کر دی. اب دیکھو، دیکھنے میں یہ کوئی بہت لمبا چوڑا عمل تو نظر نہیں آ رہا، سوائے اتنی بات ہے کہ کتے کو پانی پلا دیا. ویسے عام طور سے جیسے ہم دیکھیں بھائی کوئی بہت تہجد پڑھ رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، ساری رات عبادت کر رہا ہے، وہ بڑا عمل نظر آتا ہے، اور کتے کو پانی پلا دینا دیکھنے میں کوئی معمولی سی بات نظر آتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی بدولت اس کی مغفرت فرما دی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ شخص اپنی عام زندگی میں بہت بدکاری میں مبتلا تھا. بعض روایتوں میں عورت کا بھی نام آیا ہے، اللہ عالم. تو باوجود اس تمام کے اس عمل کی بدولت اللہ تعالی نے مغفرت فرما دی. تو بتلانا یہ مقصود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑو نہیں، کیونکہ کیا پتا کہ کس وقت تم سے کون سی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اخلاص کے ساتھ تم سے انجام پا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر تمہاری مغفرت فرما دے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے. لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے. قانون تو یہی ہے کہ جو کوئی گناہ کرے گا گناہ کی سزا اس کو ملے گی جب تک کہ توبہ نہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی قانون کی پابند نہیں. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ. وہ اس کی رحمت ہے کہ کسی عمل پر انسان کو نواز دے اور اس کے گناہ معاف فرما دے. لہذا کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں سارے عمر گناہ کرتا رہا، ایک دن کتے کو پانی پلا دوں گا میرے بھی جان بخشی ہو جائے گی. قانون تو وہی ہے کہ گناہ پر
عذاب اور نیکی پر ثواب. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی نیک عمل ایسا مقبول ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کا معاملہ فرماتے ہوئے انسان کو بخش دیتے ہیں. لہذا جب کسی نیکی کا خیال آیا ہے، چاہے تھوڑی چھوٹی موٹی نیکی نظر آ رہی ہو، لیکن اس کو اس معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو. اس سے شیطان کا بہت بڑا ہتھیار نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھین لیا ہے. انسان کو بعض اوقات شیطان یوں بہکاتا ہے کہ تیری ساری زندگی تو گناہوں میں گزری ہے، تو نے اللہ تعالیٰ کی معصیتوں کا ارتکاب کیا ہوا ہے، نافرمانیاں کی ہوئی ہیں. اب یہ جو چھوٹی سی نیکی ایک سامنے تمہارے آ رہی ہے، اگر یہ کر بھی لی تو یہ اکیلا چنا کیا بھاگ پھوڑے گا، یہ اکیلی نیکی تمہیں کیا بخشوا دے گی. یہ تو اس گناہوں کے انبار تم نے لگائے ہوئے ہیں، ایک معمولی سے نیکی کر کے کیا لوگے؟ نتیجہ ہے کہ وہ اس نیکی سے بھی چھڑا دیتا ہے. فرض کرو کہ ایک آدمی ہے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا. کسی موقع پر دل میں خیال آ گیا کہ لاؤ 2 رکعتیں پڑھ لوں. شیطان یہ بہکاتا ہے کہ ساری زندگی تو نماز پڑھی نہیں، 2 رکعتیں پڑھ کے کیا لے گا. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سرنماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو نماز کے بارے میں اس نے یہ دھوکہ دے دیا کہ یہ 2 رکعتیں بھی پڑھ کے تم کیا لوگے، چھوڑو یہ بھی، جہاں ساری نمازیں چھوڑی یہ بھی چھوڑ دو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. جب خیال آ گیا ہے اس نیکی کا تو کر لو اس کو. کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیکی کی بدولت تمہارے دل میں نماز کا داعیہ پیدا فرما دے، آئندہ کے لیے تمہیں نمازی بنا دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو جائے. کوئی آدمی ہے، وہ رشوت خور ہے، سود خور ہے، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. کوئی فقیر غریب مسکین نظر آیا، دل چاہا کہ اس کو کچھ دے دوں. شیطان بہکائے گا کہ تیری ساری آمدنی تو ہے حرام، رشوت تو کھاتا ہے، سود تو لیتا ہے، اور یہ ایک تھوڑا سا صدقہ کر دے گا تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. نتیجہ ہے کہ اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑو، کیا پتا کہ یہ تمہاری زندگی بدل دے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، صحیح بخاری میں مروی ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے یہ ارادہ کیا کہ آج رات کو میں کچھ صدقہ کروں گا. دل میں ارادہ کیا. جب رات آئی تو پیسے لے کر چلا تو کوئی آدمی ملا، دیکھنے میں فقیر نظر آ رہا تھا، فقیر سے مراد محتاج معلوم ہو رہا تھا، اس کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے. صبح کو پتہ چلا کہ جس آدمی کے ہاتھ پر پیسے رکھے تھے وہ تو مالدار آدمی تھا، کوئی غریب نہیں تھا. خیر اس نے کہا چلو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں نے تو اپنی طرف سے صدقے کی نیت کی تھی، میں نے کر دیا، آج پھر کروں گا. رات کو پھر نکلا تو دیکھا کہ ایک عورت نظر آئی، مسکین سی تھی، اس کو وہ صدقہ دے دیا. صبح کو پتہ چلا کہ وہ عورت تو الیاذ باللہ بازاری عورت ہے اور طوائف ہے، اللہ بچائے زناکاری میں مبتلا ہے.
تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے یا اللہ آپ کا شکر ہے میں نے تو صدقے کی توفیق آپ نے دے دی، اور اللہ تبارک و تعالی میری نیت جانتے ہیں، اور آج پھر کروں گا۔ پھر نکلا، رات کو کسی کے ہاتھ میں پیسے دیے، پتا چلا کہ وہ چور ہے، جس کو دیے وہ چور ہے۔ تو اب اس نے صبح کو کہا یا اللہ پہلے دن نکلا تھا تو مالدار کے ہاتھ میں پیسے پڑ گئے، دوسرے دن نکلا تھا بدکار عورت کے ہاتھ میں چلے گئے، تیسری مرتبہ گیا تو چور کے ہاتھ میں چلے گئے، لیکن میں اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور شاید اس صدقے کی برکت سے جو غنی آدمی ہے مالدار، اس کو بھی صدقے کی توفیق ہو جائے، غریبوں کا خیال کرنے کی توفیق ہو جائے، اور شاید اس صدقے کی برکت سے وہ بدکار عورت جس کو صدقہ کیا گیا تھا وہ اپنی بدکاری سے توبہ کر لے، شاید وہ شخص جس کو پیسے دیے گئے تھے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ اس کو چوری سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیں۔ وہ ایک طرح سے دعا کی کہ یا اللہ اس صدقے کی برکت سے ان لوگوں کے حالات میں تبدیلی پیدا فرما دیجیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ہی کر دیا، یعنی وہ غنی آدمی جو تھا وہ تو کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی۔ وہ بدکار عورت تھی، جب صدقہ اس کے پاس پہنچا اور اخلاص نیت کے ساتھ پہنچا، حسن نیت کے ساتھ پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دل کی دنیا بدل دی اور اس نے اپنی گناہ کی زندگی سے توبہ کر لی۔ اور جو چور تھا، ساری زندگی چوری میں گزر رہی تھی، صدقہ ملنے کے بعد اس صدقے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چوری سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آپ دیکھو کہ وہ صدقہ چاہے تھوڑا ہی سا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کم اور زیادہ کا حساب نہیں ہوتا، صدقے کا اخلاص کا حساب ہوتا ہے۔ ایک شخص جو کروڑ پتی ہے وہ اگر 1,00,000 روپے دے، اور ایک شخص جو 1,000 کا مالک ہے وہ 1 روپیہ دے، اللہ تعالیٰ کے یہاں برابر ہے، کیونکہ اخلاص اور ایثار اور قربانی اس کی بھی اتنی ہی ہے جتنی اس کی ہے۔ تو یہ صدقے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجر و ثواب الگ ملا، اور ان لوگوں کی اصلاح الگ ہو گئی۔ تو کچھ پتہ نہیں کہ کون سا عمل جو دیکھنے میں معمولی سا نظر آ رہا ہے وہ کس وقت کیا نتائج پیدا کرے گا، اور اس سے خود انسان اس عمل کرنے والے کو کیا فائدہ پہنچے گا، اور جس کے ساتھ وہ عمل کیا جا رہا ہے اس کی زندگی میں کیا انقلاب لائے گا۔ لہذا جب بھی کوئی نیک کام کرنے کا دل میں خیال پیدا ہو جائے تو اس نیک کام کو ضرور کر گزرو، لا تحقرن من المعروف شیئا، کیونکہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ تم ضرور دیکھ لو گے۔ آگے جو فرمایا ہے نا کہ ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو بھی دیکھ لو گے، اس میں تو ایک استثناء ہے جس کی میں تفصیل آگے عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن بھلائی کے اندر کوئی استثناء نہیں۔ جو بھلائی کی ہوگی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، وہ ضرور نام اعمال میں نظر آئے گی، اور ضرور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ دل میں خیالات انسان کے ڈالتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم خود فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کی خواہش بھی پیدا کی ہے اور تقوی کی خواہش بھی پیدا کی ہے۔ یہ رفتہ رفتہ دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم لوگ غفلت کے عالم میں گناہوں کی خواہشات کو غالب کر دیتے ہیں اور تقوی کی خواہشات کو مغلوب کر دیتے ہیں۔ وہ کم آتی ہیں، یہ زیادہ آنے لگتی ہیں، لیکن آتی ہیں
کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، اگر وہ اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، وہ اس کے دل میں ایک چنگاری اچھائی کی طرف اور بھلائی کی طرف موجود ہوتی ہے۔ وہ چنگاری کبھی کبھی لو دیتی ہے، کبھی کبھی اس کا ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے، لیکن شیطان یہ راہ مار دیتا ہے کہ تیری ساری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، یہ کر کے کیا کرے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے اس ہتھیار کو توڑا ہے کہ نہیں، وہ چاہے معمولی نظر آ رہا ہو مگر وہ کام کر گزرو۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب ایمان کے دل میں یہ چنگاری عطا فرمائی ہے۔ اور ایک مشہور شاعر ہے ہمارے اردو کے، نام نہیں لیتا، اب ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ وہ مشہور تھے اپنے آزاد زندگی میں، پینے پلانے کا بھی سلسلہ تھا، نماز روزے کا دھیان نہیں تھا، کوئی دین کی طرف رغبت نہیں تھی۔ کسی مجلس میں ایسے ہی آزاد لوگ جن کو نہ دین کا خیال، نہ آخرت کا خیال، نہ اللہ تعالیٰ کا خیال، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، تو کسی اور اس شخص نے وہ یہ شراب پی کر بیٹھا ہوا تھا، کسی نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ یہ چونکہ اس کے یہ بڑا مشہور شاعر تھا، ساری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا تھا، تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، تو مختلف لوگوں کے نام لوگوں نے پیش کیے، تو فلاں کے بارے میں کیا رہا ہے، فلاں کے بارے میں کیا رہا ہے، فلاں کے بارے میں کیا رہا ہے، ہر ایک کو وہ کے بارے میں کوئی فقرہ چست کر دیتا، اس کی تحقیر کرتا، تذلیل کرتا۔ اسی میں کسی کمبخت نے ان لوگوں کا نام لیتے لیتے اچانک نام لے دیا حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایک دم سے یہ شخص چونک گیا اور ہاتھ میں پیالہ تھا، وہ پیالہ لے کر اس کے منہ پر مارا اور کہا کہ بدبخت، کیا تو مجھ سے میری زندگی کا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتا ہے؟ یعنی میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چنگاری ہے، تو اس گفتگو میں، گپ شپ کی گفتگو میں آپ کا نام نامی لا کر تو مجھ سے میرا سہارا بھی چھیننا چاہتا ہے؟ اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ تو آپ دیکھو ساری زندگی کس حالت میں گزر رہی ہے، لیکن صاحب ایمان تھا، اور صاحب ایمان ہونے کی بنا پر ایک چنگاری قلب کے اندر موجود تھی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چنگاری، وہ لو دے گئی۔ کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شاید اسی کی بنا پر اس کی مغفرت فرما دے، اسی کی بنا پر اس کو بخش دے۔ تو نہیں معلوم کس وقت کیا کام، کیا بات، کیا کلمہ، کس جذبے سے، کس اخلاص سے انسان سے سرزد ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ لہذا کسی بھی نیک عمل کو معمولی سمجھ کر کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔